السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ ندا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب رمضان کے روزے رکھے ہوں گے اور عبادتوں میں مصروف ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں بڑوں میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص طور پر، وہ بہت شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں کہ ہمیں سحری میں ضرور جگائیے گا، کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی اسی طرح، لیکن یہ کہ وہ بہت اچھے سے روزہ رکھ لیتی ہے اور بالکل تنگ نہیں کرتی، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں تنگ کروں گی تو پھر مما کہیں گی کہ آپ روزہ نہیں رکھو۔ بچے آج کل کے بہت تیز ہیں۔ اور جب وہ بہت چھوٹی ہوتی تھی، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب وہ چھوٹی ہوتی تھی تو میں سے کہتی تھی کہ بچوں کا تو کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، تو آپ نے سحری میں روزہ رکھا ہے لیکن ابھی آپ تھوڑا سا کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ تو بچے تو کھانے پینے والا روزہ رکھتے ہیں۔ نہیں مما، روزہ ایسے تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے روزہ۔ کہتی ہے ٹھیک ہے مما، پھر آپ کھائیں، منہ کھولیں، کھائیں، آپ پہلے کھائیں گی تو پھر میں کھاؤں گی۔ پھر مجھے ہنسی آ جاتی تھی، میں کہتی تھی نہیں میرا تو روزہ ہے نا، میں نہیں کھا سکتی۔ تو وہ پھر کہتی تھی دیکھا نا مما، روزے میں کھاتے ہی نہیں ہیں اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کھا لو۔ اس طرح سے مطلب ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور بچے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے میرا، کہ ہم جو آج کل مطلب پہلے ایک تھا، یعنی جب آپ چھوٹے تھے تب وقت زمانہ تو ہم لوگوں سے ہی بدلتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ اور طور طریقے ہم خود بدل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت زمانہ بدل گیا، جبکہ زمانہ وقت وہی رہتا ہے۔ سورج اسی طرح مشرق سے نکل رہا ہے، ابد سے ابد تک، ازد سے ابد تک مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ہی غروب ہوگا۔ اسی طرح جس طرح چڑیوں کو، پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ انہوں نے اللہ کی تسبیح کرنی ہوتی ہے، چہچہانا ہوتا ہے، ادھر ادھر اڑنا پھرنا ہوتا ہے اور اپنی رزق اپنے دانے کے لیے نکل جانا ہوتا ہے، اور مغرب کے ٹائم آ کے اپنے گھونسلوں میں سو جانا ہوتا ہے۔ تو وہی سب چل رہا ہے آج بھی، چڑیاں کوے مطلب اس طرح سے ہی ہیں۔ لیکن وقت زمانے کی ایک چیز میں نے اس میں بڑی نوٹ کی ہے کہ بلیاں پہلے ڈر جاتی تھیں، کوے اس طرح ہم لوگ کہتے تھے، لیکن آج کل بھائی ہم کہتے ہیں ہاں یہ چوہے بھی اتنے چلاک ہو گئے ہیں، ہم ان کو مارنے کی کرتے ہیں یا کوئی دوا ڈالتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں، یا کوئی ان کے لیے کچھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں گھر سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہاں آج کل کے تو چوہے بھی بڑے چلاک ہو گئے ہیں، آج کل کی تو بلیاں بھی بڑی چلاک ہو گئی ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے اکثر نکلتی ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمیں ہر وقت اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے، خاص طور پہ وہ والدین جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک اچھے نیک راستے پہ چلے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی فیض یاب ہو، اس کو مطلب کہ کامیابی اس کے قدم چومیں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی پیرنٹس ہیں جن کی اولاد نارمل رہتی ہے، کوئی مطلب اللہ معاف کرے کسی اولاد بگڑ بھی جاتی ہے، اور کہیں ہیں جو اچھے اپنے ماں باپ کی خواہش پورے کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور اس سے ریلیٹڈ میرے آپ سے بچوں کے ریلیٹڈ بھی یہی بات کرنی ہے کہ کچھ ہوتے ہیں پیرنٹس، وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم مار کے سکھا لیں گے، ہم ڈانٹ کے سکھا لیں گے، ہم سختی کر کے سکھا لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئی تھنک میں سمجھتی ہوں، مطلب مجھے سب، اگر میں یہ بات کرتی ہوں تو مجھے سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تو بیٹیاں ہیں نا، وہ سمجھ جاتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ تم بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کرو گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم بچوں کی نفسیات پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا فرینک بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن میں بھی فرینک اس طرح ہو گئی ہوں کہ میرے بچے زیادہ ہی فرینک ہو گئے مجھ سے، لیکن پھر بھی میں ان کو سکھاتی ہوں کہ بھلے ہی آپ میرے ساتھ فرینک ہو، فرینڈلی رہو، لیکن جہاں ماں کا ادب ہے یا جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے، وہ چینج نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک بچے کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، بچہ تو غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، تو ہم بچے کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا پیرنٹ بنایا ہے، تو ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اچھی بات سکھائیں۔ تو میں ان والدین سے یہ کہوں گی کہ جن کے بچے ان کی بات نہیں سنتے، تو ان پہ بیجا اس ٹائپ کی کوئی جس سے وہ اور ہو جائے، مطلب آپ کی بات سمجھنے کے بجائے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ غلط کر رہے، ایسا اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ اس سوچ کے مطابق ہی ان کو سمجھائیں۔ اس سے ریلیٹڈ اس ٹائپ کی ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی،
اور آج بھی میں یہی اسی ٹاپک کے، کیونکہ ٹاپک پہ ہماری یہ بہت لمبی ڈسکشن ہوتی ہے، یعنی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، پیرنٹ کو بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تو تھوڑی ویڈیو مجھے بڑی لمبی کرنی پڑتی ہے، لیکن ظاہر سی بات اتنا ٹائم ویڈیو میں نہیں ہوتا کہ میں بہت ہی لمبی کر دوں، تو میں شارٹ طریقے سے بالکل اس طرح سے بات کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو بچوں کا یہ مسئلہ ہے کہ بچے آج کل سمجھتے نہیں، تو بچوں کو آپ جس طریقے سے، جس چیز کو وہ زیادہ لائک کرتے ہیں، اگر اس چیز پہ، اور سب سے اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو ہر وقت سمجھاتے رہیں، وہ تقریر جسے کہتے ہیں، بچے تنگ پڑتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ماں باپ بہت تقریر کرتے ہیں، لیکن کچھ انجوائے میں، کچھ مطلب گیم کے تھرو، کوئی کمپٹیشن کے، اس سے کچھ اس ٹائپ سے آپ کر کے، یعنی جس طرح کا آپ کا بچہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس چیز کو زیادہ فالو کرتا ہے، اس چیز کو زیادہ سمجھتا ہے، اس طریقے سے آپ اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کی بات سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ کیونکہ جب آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کرتا ہے تو دیکھیں ہمیں برا نہیں لگتا، وہ ماں کو مار بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوٹا ہے، اللہ یوں مار گیا، ہمیں کتنا اچھا، کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر دیتا تو ہم کتنے اللہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، کتنی بری بات ہے، لیکن چھوٹا ہے ابھی، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم۔ ایک تو ہم یہ نہ 2 سال کے بعد، جب بچہ 2-3 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ یہ مت کہیں کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، اچھا بری بات کر دی، نہیں کرو، مطلب اس کو سیریس نہیں لیتے، نہیں، 2 یا 3 سال کے بعد آپ نے بچے کو جو چیز آپ کو بچے سے نہیں کروانی ہے، وہ جو آپ کو گھر کا ماحول نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے، وہ آپ نے اس کو اسی ایج سے منع کرنا ہے، اور یہ نہیں کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بچہ چھوٹے سے سیکھتا ہے، دیکھیں وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ کچھ سمجھ سکتا ہے، وہ آپ کو ہی دیکھ دیکھ کے بولنا، سمجھنا، چلنا سب سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے جب بچہ 2 سے 3 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو یہ کہہ کے مت ڈالیں کہ یہ بھی چھوٹا ہے، اس کی کوئی بھی ایسی غلط بات جو آپ کو پسند نہ ہو، جو آپ اپنے بچے میں نہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو اسی وقت اس سے روک دیں۔ مارنا اس کا حل نہیں ہوتا کہ بچوں کو آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے ارشاد کہ آپ بچوں پر شفقت کریں، مارنا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور پلس ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے پر صورتیں بھی پڑھ کے پھونکا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں پر یہ شیطانی چیزیں اور یہ اس ٹائپ کی شیطان بہکانا، اس کے ساتھ ہو جانا، کیونکہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، کھانے پہ ضد کر لیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کھانا، یہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں وہ بچوں میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ اگر کلام پاک سے صورتیں، سورۃ ناس، سورہ کوثر، سورہ اخلاص اگر آپ پڑھ کے اپنے بچے پر دم کریں گی، درود شریف، سب سے اچھا درود شریف کا ورد ہے درود ابراہیم، وہ آپ اسے پانی پہ دم کر کے پلائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کے آج اس دور میں بھی بچے فرما بردار ہوں گے، بیٹیاں فرما بردار ہوں گی، بیٹے فرما بردار ہوں گے، اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے، اور ایک اچھی نسل تیار ہوگی، ایک اچھی ہماری آنے والی جو ہے نا پاکستانی بچے ہوں گے، قوم ہوں گے جو غلط طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی ماں باپ محنت کریں، صرف بچوں پہ توجہ دیں، ان کو سمجھیں، ان پہ نظر رکھیں، جیسا دور، جس طریقے کے بچے سوچ ہے ان کی، اسی طریقے سے آپ ان کی سوچ کو بدلنے کا آپ کے پاس بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اس پوری ویڈیو کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے بچے سوچتے ہیں، اگر آپ بھی اس طریقے سے سوچ کر اس بچے کو اسی طرح سے کنٹرول کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانے یا ایسا کچھ غلط کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب ویڈیو میرے خیال میں اینڈ کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں گی اور آپ پسند بھی کریں گے، اور اچھی لگنا، پسند کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے جس مقصد کے میں ویڈیو بناتی ہوں، اگر آپ کے بچے آپ کی اس میں سے کوئی ایک بات بھی اپنانے پہ کوئی اچھی عادت پکڑ لیتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ چینج ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ میں اسی چیز کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو نیک تربیت دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ اس میں میرا ساتھ دیجئے، بچوں کو اور اس طرح کے مسائل کو جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کے ماحول بہت ڈسٹرب ہیں، تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، ہم اور آپ مل کے ضرور اپنی
بچوں کو اس گندگی سے پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا ساتھ دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کرنے کی اور اس پہ پوری ویڈیو ڈیٹیل سے بنانے کی کوشش کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔